نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ آج چوتھا روزہ ہے اور چوتھا سپارہ ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا، تم ہرگز نیکی کے مقام تک نہ پہنچ سکو گے جب تک ان چیزوں میں خرچ نہ کرو وہ چیز جو تمہیں بہت محبوب ہو۔ یعنی جو چیز تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو تم ہر نیکی کے بلند مقام تک نہیں پہنچ سکو گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے اور مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ فوراً جو چیز اپنے آپ کو محبوب ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ یہ میرا گھوڑا ہے، مجھے بہت محبوب ہے، میں اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ اور آگے قبلے کی تبدیلی کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا 16 یا 17 مہینوں کے بعد، جب پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ جو یہودی تھے یہ شروع سے سازشی رہے، انہوں نے فوراً واویلا شروع کر دیا، چیخو پکار شروع کی کہ یہ بیت المقدس بیت اللہ سے اعلیٰ ہے، یہ مسلمان جو ہیں یہ بیت اللہ کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف کیوں نہیں منہ کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ پہلا قبلہ وہ بیت المقدس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر، وہ بیت اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے 3 خصوصیات یہ ہیں۔ فرمایا کہ روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ نمبر 2 پہ فرمایا اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو اس کے شرف اور عظمت کو بڑھاتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی کہ مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے اور حتیم ہے، صفا مروہ ہے، بہت ساری وہاں پر نشانیاں ہیں جو اس کی عظمت کو بلند کرتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا جو شخص حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح یہاں پر حج کی فرضیت کا حکم بیان فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کس پر فرض ہے؟ فرمایا جس کے پاس آنے جانے کا کرایہ ہو اور زیادہ راہ ہو، اتنا سامان پیچھے دے کر جائے اور ساتھ لے کر جائے جو ضروریات پوری ہو سکے۔ اور عورت پر حج کا فرض ہے؟ فرمایا جب اس کے ساتھ کوئی محرم ہے، کوئی محرم اس کے ساتھ ہے تو وہ حج پہ جا سکتی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جس بندے نے حج کی طاقت اس کے پاس ہے، اتنا مال بھی ہے لیکن وہ حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یا یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور آگے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور فرمایا کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا معنی ہے کہ تفرقہ بازی نہ ڈالو، حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اس کی ایک آیت کی شان نزول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 قبیلے آپس میں لڑائی کرنے لگے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہ لڑائی رکوا دی اور فرمایا کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ تو جو فقہاء کرام کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے وہ لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا، وہ رائے میں اختلاف ہے۔ جس طرح صحابہ اکرام میں اختلاف رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں پہنچ کر آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اب صحابہ اکرام سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، بعض صحابہ نے اسی جگہ نماز پڑھی، بعض نے کہا کہ ابھی نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہنچ کر نماز پڑھنی ہے۔ اب آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، رائے میں اختلاف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور اس پر کوئی جواب نہ دیا۔ تو جہاں حضور خاموش ہو جائیں تو وہ رائے میں اختلاف ہے، اور وہاں
جہاں پر اختلاف ایسا ہو جائے جو برا بن جاتا ہے، جس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کفر اور شرک کے فتوے کسے جاتے ہیں اور علم کی بجائے ذاتیات پر تنقید کی جاتی ہے، وہ رائے میں اختلاف نہیں ہوتا بلکہ وہ علم میں اختلاف نہیں ہوتا، اپنی کوئی اناد اور بغض ہوتا ہے۔ اب رفع دین کے ساتھ بھی صحابہ نے نماز پڑھی، بغیر رفع دین کے ساتھ بھی صحابہ نے نماز پڑھی، رائے میں اختلاف ہوا ہے، حضور خاموش رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ علم ہے، اور ان آیات کو وہاں تک رہنے دو جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ امت مسلمہ، یہ جو امت ہے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، فرمایا اس کے اندر 3 خصوصیات ہیں، اس امت میں 3 خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر اس چیز پر ایمان رکھتی ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پہلی امتیں ہر اس بات پر، اس چیز پر ایمان نہیں رکھتی تھی، بلکہ یہ امت ہر اس چیز پر ایمان رکھتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ نمبر 2 پہ فرمایا یہ امت امر بالمعروف، نمبر 3 پہ فرمایا نہیں عن المنکر کا کام کرتی ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے، پہلی امتوں نے کبھی دین اور دعوت نہیں دی، بلکہ تبلیغ کا کام اللہ نے ان کے ذمہ نہیں لگایا۔ یہ واحد امت ہے جن کے اللہ تعالیٰ نے سپرد کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جو دین اور تبلیغ کا کام ہے وہ اس امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں کو، بچوں کو نماز کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، تبلیغ کی دعوت دیں، ایک ایک فرد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ منافقین اور کفار سے دلی دوستی نہ کرو، دلی دوستی نہ کرو۔ 4 نقصان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تمہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ نمبر 2 پہ فرمایا ان کی چاہت ہے کہ تم دین اور دنیا دونوں میں ناکام رہو، یہ کافر کی بھی چاہت ہے اور منافق کی بھی چاہت۔ نمبر 3 پہ فرمایا ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں حسد، بغض اور نفرت ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 پہ فرمایا ان کے چہروں اور باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ 4 چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان سے دلی دوستی نہ لگاؤ، ہاں کاروبار کرو، اپنے معاملات کرو، صرف اس تک، دلی بات ان کے سامنے نہ بیان کرو، وہ آپ کو نقصان دیں گے۔ اور اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اس پہلے مارکے کا تذکرہ کیا جو اسلام میں پہلا مارکہ ہوا، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313، 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں، مقابلے میں 1000 لوگ تھے اور اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا، مال ان کے پاس بہت زیادہ تھا۔ ایک طرف کافر، ایک طرف پورا اسلام تھا، 313 صحابہ کا۔ تو فرمایا اللہ نے فتح کن کو دی؟ 313 کو فتح دی، اور بتایا کہ 2 وجوہات کی بنیاد پر میں فتح دیتا ہوں۔ ایک فرمایا کہ اسلحے کی کثرت کی وجہ سے نہیں، قوت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایمان اور یقین ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع ہو اور استقامت ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں تم میں آ جائیں، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں فتح نصیب کروں گا۔ اور آگے فرمایا جب تک مسلمان حق پر ہے، مسلمان حق پر ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے، میں اس کو فتح ضرور دوں گا۔ اور آگے دوسرے مارکے کا تذکرہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اب مشرکین کے دلوں کے اندر بغض تھا کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ انہوں نے جناب جنگ احد کی تیاری کر لی، وہ جنگ احد میدان میں آ گئے، اور وہاں پر صحابہ اکرام 700 اور مقابلے میں 3000 کا لشکر تھا۔ اب وہاں پر لڑائی ہوئی تو عارضی طور پر صحابہ اکرام کو پہلے شکست ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی۔ دیکھیں عارضی شکست ہوئی، صحابہ اکرام ایک ٹیلے پہ کھڑے ہوئے تھے، وہاں سے پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حملہ کیا اور آپس میں بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مشہور کی ہوئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہی مقام تھا جس مقام میں ایک عورت کے گھر کے 4 افراد شہید ہوئے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا خاوند اور اس کا بھائی، 4 لوگ شہید ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام اس عورت کو جا کر بتلاتے ہیں کہ تیرے گھر کے 4 افراد شہید ہو چکے۔ وہ فرماتی ہے کہ میں جب حضور کو دیکھ لوں گی تو میری ساری مصیبتیں ٹال جائیں گی۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کو سلامت دیکھا، تو وہ مجھے 4 کے 4 بھول چکے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ وہ مارکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسے جذبات پیدا فرمائے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ لوگ جن کی زبانیں بدبخت ہیں، وہ صحابہ اکرام پر زبان درازی کرتے ہیں
اسی مقام، اسی احد کے مقام کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنی، ایک نہیں بلکہ سارے صحابہ سے میں نے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ اچھائی کیا ہے؟ ان کو میں جنت دوں گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ صحابہ تو وہ تھے جو حضور کے ایک ایک نقش قدم پر چلے۔ اسلام، جہاد کی محبت ان کے دلوں میں تھی، کیونکہ اسلام وہ جہاد سے غالب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات بھی یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں جہاد کی خواہش نہیں وہ منافق ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور آگے شہداء کا مقام بیان فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اللہ فرماتے ہیں جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ حضور یہ یہود کا تذکرہ کیا کہ یہود جو ہیں یہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کے گستاخ تھے ایسے ہی اللہ کے بھی گستاخ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، یہودیوں کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ ایک یہودی کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا ہے، اس امت کو کہا ہے کہ میں فقیر ہوں، نعوذ باللہ آپ مجھے لا کر مال دو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی اس کے پاس گئے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا کھینچ کر۔ وہ جب چلے گئے واپس، اب وہ سارے یہودی اکٹھے ہوئے حضور کے دربار میں آگے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کا ساتھی، آپ کا صحابی، اس نے ہمارے ساتھ یوں ظلم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا، آئے، فرمایا کہ آپ نے یہ کام کیا؟ جی یا رسول اللہ میں نے کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو یہودی کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے گواہ تو لے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے وہاں کافر تھے، کافروں نے میرے حق میں کیسے گواہی دینی ہے؟ ابھی یہی باتیں چل رہی تھی، فوراً اللہ کا قرآن نازل ہوا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اے نبی جی یہ یہودی غلط کہتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ سورت کے آخر میں فرمایا مسلمانوں کو 4 نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اگر دنیا میں عروج، کامیابی اور دل کا سکون چاہتے ہو 4 چیزوں پر عمل کرو۔ فرمایا ایمان اور تقوی کو اختیار کرو۔ نمبر 2 پہ صبر کرو، جیسے بھی حالات ہیں صبر کرو۔ نمبر 3 پہ فرمایا ڈٹ کر مقابلہ کرو ثابت قدمی کے ساتھ۔ نمبر 4 پہ فرمایا سرحدوں کی حفاظت کرو۔ اب سرحدیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جغرافیائی سرحد ہوتی ہے، ایک نظریاتی سرحد۔ جو ہماری جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت ہماری فوج کرتی ہے، اور جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت یاد رکھیں آپ کے علماء کرتے ہیں۔ جب دین کو کوئی نقصان دیتا ہے علماء کھڑے ہوتے ہیں، یہ نظریاتی سرحد ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورت کی آخری 2 باتیں ہیں کہ سورت النساء شروع ہوتی ہے سپارے کے آخر میں۔ یہ سورت النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سورت لے کر آئے، نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ یہ کبھی نہیں ہم نے سنا کہ قرآن مجید پورے میں اللہ نے کہا کہ مردوں کی سورت الرجال، سورت الرجال نہیں، بلکہ سورت النساء کہہ کر اللہ نے یہ اس طرف ہمیں متوجہ کیا کہ عورت جو ہے یہ ایک پورا خاندان ہوتا ہے، یہ پورے گھر کو چلانے والی ہوتی ہے۔ تو مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، تو خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورتوں کے تفصیلی احکام اس صورت میں بیان فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آگے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے۔ یہ احد کا میدان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، اب چھوٹے چھوٹے بچے باقی رہ گئے، اب ان کی وراثت بھی تھی، اب کسی کے تو سپرد کرنی تھی، چھوٹے بچے نے کیسے اپنی وراثت سنبھالنی تھی، تو بڑوں کے سپرد کر دی گئی، ماموں کے، چچو کے۔ اب جناب ان کے پاس جب یہ وراثت گئی اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا کہ جو سرپرست بنے ہیں ان کے لیے 3 ہدایات ہیں۔ نمبر 1 پہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو ان کی امانت ان کو واپس کرنی ہے،
نمبر 2 پہ فرمایا کہ بددیانتی نہیں کرنی کہ اچھا مال تم رکھ لو اور کھوٹا مال ان کو دے دو۔ نمبر 3 پہ فرمایا کہ خود کے لیے یعنی ذاتی استعمال کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ 3 ہدایات دی جو یتیموں کا مال سنبھال کے رکھے۔ اور آگے فرمایا ایک سے زیادہ نکاح کرنے والے ایک سے زیادہ نکاح تب کر سکتے ہیں جب 3 چیزیں ان کے پاس ہوں۔ ایک جسمانی طاقت ہو، نمبر 2 پہ فرمایا مال کی فراوانی ہو، نمبر 3 پہ فرمایا عدل ہو۔ بھائی عدل بہت ضروری ہے۔ آج انسان یہ تو کہہ دیتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا، تیسری شادی کروں گا، لیکن عدل بہت ضروری ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، فرمایا کہ 2 تربوز آئے، 2 تربوز، ان کی 2 بیویاں تھیں، 2 تربوز آئے، دونوں کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کیا۔ تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت آپ ایک اٹھاتے ایک بیوی کو دے دیتے، ایک اٹھاتے دوسری بیوی کو دے دیتے، آپ نے دونوں کو آدھا آدھا کیا، پہلے آدھے کو دوسرے آدھے کے ساتھ ملا کر ایک بیوی کو، اب دوسرا آدھا اور پہلا آدھا ملا کر دوسری بیوی کو کیوں دیا؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ شاید ہو سکتا تھا ایک میٹھا ہو ایک کروا ہو اور اس میں بھی میرا عدل پورا نہ ہو۔ تو انصاف ہے تو 2 بیویاں 3 بیویاں بھی کر سکتے ہیں، 4 بیویاں بھی کر سکتے ہیں، انصاف نہیں تو ایک۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے والد کے فوت ہونے کے بعد وراثت کا کتنا حصہ کس کو ملنا ہے اس کا تذکرہ کیا، اور آخر میں یہ بات کہی کہ دیکھیں آج بیٹی بہن کو جہیز تو دیتے ہیں لیکن ان کو وراثت نہیں دیتے، جو ان کا اصل حق ہے وہ ہم نہیں ان کو دیتے۔ یہ عربوں کا جاہلی اصول ہے کہ عرب لوگ یہ کیا کرتے تھے، کہتے ہم اس کو کیسے مال دیں جو گھوڑے پر بھی سوار نہ ہو، جو تلوار بھی نہ اٹھا سکے، نہ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی ہم تو دشمن کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، گھوڑے پر سوار بھی ہوتے ہیں، عورتیں تو اپنے گھروں میں موجود ہیں، ہم ان کو وراثت کیوں دیں؟ یہ عرب لوگ جو جاہل ہوتے تھے یہ ان کی باتیں تھیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ مسلمان اور امت کی یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا کہ نکاح کے حرام ہونے کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ نسب یعنی اگر خونی رشتہ ہے اور کسی نے کسی کا دودھ پیا ہے، اور نمبر 3 پہ فرمایا مساہرت جو شادی کرنے سے، یعنی 3 یہ رشتے ہیں ان کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم تقبل منا لخدمت الدین بالاخلاص، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔